الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کو کامل اور مکمل نمونہ قرار دیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک کامل اور مکمل نمونہ ہے. اور اس بیان کے ساتھ ہی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ ایک موقع میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کے دعوے پر دلیل فاتبعونی، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم میری اتباع کرو. اب اس کے اوپر انعام کیا مرتب ہوگا، نتیجہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. گویا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں اور اللہ میرے سے محبت کرے تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور اللہ تک پہنچنے کی جو سیڑھی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ہستی ہے، ان کی بابرکت ذات ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، ان کے عمل کیے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. اسی چیز کا نام سنت ہے. تو آج کی نشست میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سنت کس چیز کا نام ہے اور سنت کی اہمیت کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنت کے اوپر عمل کرنے کو کتنا اہم سمجھتے تھے، کتنا ضروری سمجھتے تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف مواقع پر سنت پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے. تو اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز جو ہے سمجھنے کی وہ یہ سمجھ لیجیے کہ سنت کسے کہتے ہیں. اچھا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے دو لفظ ہیں، ان کا مفہوم بھی سمجھ لیجیے. ابھی میں نے دو لفظ استعمال کیا آپ کے سامنے، ایک لفظ استعمال کیا اطاعت اور ایک لفظ استعمال کیا اتباع. اطاعت کا معنی بھی پیروی کرنا ہے اور اتباع کا معنی بھی پیروی کرنا، دونوں کے معنی پیروی کرنا، لیکن ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ اطاعت اس پیروی کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اس کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ بھئی یہ کام کرو، اور حکم کے بعد پھر ہم اس پر عمل کریں تو اس کو اطاعت کہا جاتا ہے. اور اتباع اس پیروی کو کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اس نے کوئی حکم نہیں دیا، بس اس کو ہم نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب اس کو دیکھ کر ہم ویسے ہی عمل کرنا شروع کر دیں، اس کو اتباع کہتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں جہاں بھی اس بات کی تاکید آئی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ اطاعت کا لفظ آیا ہے، اتباع کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. اللہ خود عمل نہیں کرتے یا اللہ کو ہم نے عمل کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ حکم آتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوا
اور اتباع کا لفظ بھی استعمال ہوا. تو اس میں اشارہ کیا تھا؟ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تمہیں حکم دے دیں تو اس کی بھی پیروی کرو، اور اگر کوئی حکم نہ دیں لیکن تم نے ان کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی بھی پیروی کرو. یہی اصل اطاعت اور یہی اصل اتباع کا مفہوم اور اس کا معنی ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت کسے کہتے ہیں. دیکھیے سنت کے دو مفہوم ہمارے یہاں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، دو مفہوم سنت کے. جب سنت کا لفظ احکام کے اندر استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے واجب سے کم درجے کا حکم. جیسے ہم نماز کے اندر کہتے ہیں جی نماز کے اندر یہ چیز فرض ہے، یہ چیز سنت ہے، وضو کے اندر یہ چیز فرض ہے، یہ چیز سنت ہے، فلاں اعمال کے اندر یہ چیز فرض ہے، یہ چیز سنت ہے. تو جب احکام کے اندر سنت کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے واجب سے کم درجے کی چیز. اور جب ہم لغوی معنی اس کا استعمال کرتے ہیں سنت کا، تو سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ. تو اب اصطلاح میں سنت کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ وہ طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو سنت کا مفہوم کیا ہے کہ واجب سے کم درجے کی چیز، لیکن یہ سنت کا لفظ کا استعمال ہوتا ہے احکام کے اندر. لیکن جب عمومی سنت کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ. اب یہ طریقہ چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے مستحب ہو، کچھ بھی ہو وہ سنت ہی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز میں 2 رکعتیں سنت ہیں اور 2 رکعتیں فرض ہیں. تو جو فرض ہم پڑھ رہے ہیں حکم اس کا کیا ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھنا فرض ہے، لیکن وہ فرض پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس سے پتہ چلا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو اب کیا معنی اس سے سمجھ میں آتا ہے؟ معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سنت کا یہ مفہوم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا وہاں پر ہم بھی اس کو فرض قرار دیں گے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا وہاں پر ہم بھی اس کو سنت قرار دیں گے. جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مستحب قرار دیا وہاں پر ہم بھی اس کو مستحب قرار دیں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا اب اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل اور علمی گفتگو ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں اس کو آسان لفظوں میں استعمال کروں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا حل ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس گفتگو کو ذرا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب ایک عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، یا کسی عمل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. تو اب جب حکم آ گیا تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ حکم ہمیشہ فرض قرار دینے کے لیے نہیں ہوتا. میں ابھی اس کی مثال دے کے وضاحت کر دوں گا. حکم جب بھی آئے گا وہ ہمیشہ فرض قرار دینے کے لیے نہیں آئے گا. اچھا ایک حکم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لیکن کسی دوسرے موقع پر اسی حکم کے خلاف عمل کیا، تو اب اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو حکم تھا وہ فرض نہیں تھا یا وہ واجب نہیں تھا، وہ ادب کے درجے کا حکم تھا. مثال کے طور پہ پانی پینے کے متعلق آتا ہے کہ پانی بیٹھ کر پیو اور پانی 3 سانس میں پیو. لیکن ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت میں کھڑے ہو کر بھی پانی پیا. تو اب اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ بیٹھ کر پانی پینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ بیٹھ کر پانی پینا پانی پینے کا ادب ہے، اور کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف ادب ہے. تو کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس کے اوپر عمل کیا. تو جب عمل کیا تو پتہ چل گیا کہ وہ جو حکم تھا وہ اب فرض کے لیے حکم نہیں تھا. فرض یا واجب کا درجہ کب آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حکم دیتے ہیں اور پھر خود اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں، اور مداومت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، ہمیشگی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حکم یا تو فرض کے درجے کا ہے یا پھر واجب کے درجے کا حکم ہے. بھائی یہ دروازہ کھول دو سامنے والا، اور یہ بچے کو منع کرو یہ بار بار دروازوں کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. پہلے یہ سامنے والا دروازہ کھول دو. آپ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی کہ ہر مرتبہ حکم
کسی بھی مسئلے کو فرض یا واجب قرار دینے کے لیے یا اس کے خلاف کو حرام قرار دینے کے لیے نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے امت نے امت کی آسانی کے لیے پھر کیٹیگریز بنائی. انہی احکام کو اور انہی احادیث کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی آئیں جو فرض کے درجے کی آئیں, کچھ چیزیں ایسی آئیں جو واجب کے درجے کی آئیں, کچھ چیزیں ایسی آئیں جو سنت کے درجے کی آئیں. پھر جب سنت کا باری آئی تو پھر وہاں پر بھی دو کیٹیگریز بن گئی کہ ایک وہ سنتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیشہ عمل کرنا ضروری ہے, اور ایک وہ سنتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیشہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں گے تو ثواب ہوگا, نہیں عمل کریں گے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا, جس کو ہم تقسیم کرتے ہیں سنت موقدہ پر اور سنت غیر موقدہ پر. تو یہ جو غیر موقدہ سنتیں ہوتی ہیں ان کا اور نفل کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے, مستحب کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم ان غیر موقدہ سنتوں کے اوپر عمل کر لیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا, لیکن اگر ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے یا چھوٹ جاتی ہیں کسی وجہ سے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اس کے برعکس جو سنت موقدات ہوتی ہیں یا وہ جو حکم واجب کے درجے کا ہوتا ہے یا وہ جو حکم فرض کے درجے کا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ان پر عمل کرنا ہر حالت میں ضروری ہے, اور اگر کسی وجہ سے ہمارا وہ عمل چھوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر ہمارا مواخذہ بھی ہوگا, اس کے اوپر ہماری پکڑ بھی ہوگی, اس کے اوپر ہماری پوچھ تاچھ بھی ہوگی. میں اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جیسے تہجد کی نماز ہے. اب یہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے. اگر کوئی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بہت ثواب کا کام ہے, اور اگر کسی کی تہجد قضا ہو جاتی ہے یا وہ اٹھ نہیں پاتا یا وہ تہجد پڑھ نہیں پاتا تو اس سے اب قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے تہجد پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. یہ دیکھیں اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ثواب ملے گا, لیکن اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہاں, مواخذہ کس چیز پہ ہوگا؟ مواخذہ ان چیزوں پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں, جو واجب قرار دی گئی ہیں, جو سنن مؤکدات ہیں, ان کے اوپر مواخذہ ہوگا کہ بھئی تم نے ان کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا. تو اصل جو گفتگو کا مقصد اور جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. یہ سنت کی اہمیت بتلانے کے لیے میں یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو جب اب سنت کا مفہوم ہمارے سامنے آ گیا تو اب ہمیں اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کو سنت کے درجے کا عمل سمجھ کر چھوڑ دینا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ کسی بھی عمل کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ سنت ہی ہے نا, سنت ہی ہے نا, تو اس کو ہم چھوڑ دیا ہم نے, تو یہ ہمارا بہت بڑا مغالطہ ہے. کیونکہ میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل سنت ہے, چاہے وہ سنت فرض کے طریقے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا ہو یا واجب کے طریقے پہ انجام دیا ہو یا سنن موقدات کے. بھائی فرض بھی تو فرض تبھی بنے گا نا, ہمیں تو تبھی پتہ چلے گا جب حضور سے ہمیں پتہ چلے گا. حضور نے ہمیں بتلایا کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے, اگر حضور نہ بتلاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اب سمجھ میں آئی میرا خیال ہے بات, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا نا کہ بھئی یہ 5 نمازیں فرض ہیں, جمعے کی 2 رکعتیں فرض ہیں, ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں, وگرنہ تو ظہر کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں. اگر حضور یہ تقسیم خود سے نہ فرماتے پھر ہمیں ظہر کی 12 کی 12 پوری پڑھنی پڑتی. ابھی تو ہم جان چھڑا لیتے ہیں, 4 سنت پڑھ لیے, پہلے والے 4 فرض پڑھ لیے, اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیے, 2 نفل وقت ملا تو پڑھ لیے, نہیں ملا تو چھوڑ دیے. لیکن اگر حضور ہمیں نہ بتلاتے کہ اس میں سے کون سی نماز ضروری ہے اور کون سی ضروری نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ 12 کی 12 رکعتیں پڑھنا فرض ہو جاتی. اب عشاء کی 17 رکعتیں ہیں, لیکن ہم لوگ شارٹ کٹ نماز پڑھتے ہیں, 4 رکعت ہم نے فرض پڑھ لی ہے, 2 سنتیں پڑھ لی, 3 وتر پڑھ لیے, 9 رکعتوں میں وہ ہمارا کام پورا ہو گیا. باقی ہم رکعتیں 7 رکعتیں جو ہیں وہ 8 رکعتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق بتلا دیا کہ بھئی یہ پڑھ دو گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو کوئی بھی عمل فرض یا واجب کے درجے تک بھی تبھی پہنچتا ہے جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. اگر حضور نہ بتلاتے کہ یہ فرض ہے ہمیں بھی نہ پتہ چلتا, اگر حضور نہ بتلاتے کہ یہ سنت ہے تو ہمیں بھی پتہ نہ چلتا. بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جیسے قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اسی طرح احادیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں, تو حضور نے ہی ہمیں بتلایا کہ بھئی یہ حصہ قرآن کا ہے اور یہ حصہ میری احادیث کا ہے.
تو یہ اس کے احکام اور ہیں اور اس کے احکام اور ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی یہ فرق نہ بتلاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ قرآن بھی عربی میں ہے، احادیث بھی عربی میں ہے. قرآن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، احادیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہیں. تو اب ان کے درمیان میں فرق کون کرے گا؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے بتلایا کہ بھئی یہ فرق ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. اب حدیث کو نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے. یہ فرق ہو گیا بنیادی طور پہ. میرا خیال ہے اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سنت کا مفہوم کیا ہے. سنت کا مفہوم ہر وہ عمل جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو، اب وہ خواہ وہ عمل فرض کے درجے کا ہو، خواہ وہ عمل واجب کے درجے کا ہو، خواہ وہ عمل مستحب کے درجے کا ہو، خواہ وہ عمل سنت کے درجے کا ہو، یہ سارا کا سارا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہی کہلائے گا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. جو میں نے یہ ابھی بات عرض کی آخر میں کہ سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا کہ جی یہ سنت ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی. دیکھیں ایک عمل ہے وہ سنت ہے. کیوں سنت کہتے ہیں ہم اسے؟ کہ حضور نے کیا، لیکن اس کا حکم واجب کے درجے کا ہے. کیوں؟ کہ حضور نے کہا بھی اور کیا بھی، حضور نے حکم بھی دیا اور اس کو کیا بھی. تو یہ اب کس کے درجے کا ہوگا؟ واجب کے درجے کا ہوگا. تو اس لیے کسی بھی عمل کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو سنت کے درجے کا عمل ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت اور بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں 4 بنیادی ستون ہیں، 4 بنیادی ماخذ ہیں جہاں سے ہمیں شریعت کے احکام پتہ چلتے ہیں. 4 بنیادی ماخذ ہیں. سب سے پہلا ماخذ قرآن کریم ہے. قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ہمیں کس موقع پر کیا کیا حکم دیے ہیں. دوسرا ماخذ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. تیسرا ماخذ اجماع امت ہے. اجماع امت کس چیز کا نام ہے؟ اجماع امت اس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی دور کے مجتہدین کسی ایک مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں کہ جی اس مسئلے کے متعلق یہ حکم ہے، وہ اجماع امت ہے. اور اس کا حکم قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واولی الامر منکم. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اولی الامر منکم سے مراد فقہا کی جماعت ہے. فقہا کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ پاک نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہوتی ہے. میرے جیسا کوئی چھوٹے درجے کا عالم نہیں، مجتہدین کی جماعت. میں نے پہلے بھی شاید یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں بھی ہمارے بڑوں کی طرف سے مسائل کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف ان مسائل کو بیان کرنے کی اجازت ہے کہ جس کے اوپر اجماع امت ہو، جس کے اوپر فقہا متفق ہوں کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. ہم صرف وہ لکھی ہوئی بات آپ کو بتا سکتے ہیں. اچھا میں اجماع امت کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. اب مدینہ منورہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ ہے. لیکن کیا میں نے، آپ نے، یا ہمارے آباء و اجداد نے، یا ان کے آباء و اجداد نے، کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دفن ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. یہ تو آج سے تقریباً کو 1400-1500 برس پرانی بات ہے. تو ہماری نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ آباء و اجداد کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھا کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے دیکھا. صحابہ کرام نے پھر کن کو بتایا؟ اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. اجماع ہو گیا اس بات پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. تو اب وہ اجماع امت تھا تو ہمیں پتہ چلا. اگر اجماع امت نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے؟ تو اس لیے اجماع امت سے بھی اگر کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، جتنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو مجتہدین ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں یا جو بڑے بڑے علماء اور محدثین مفسرین گزرے ہیں، وہ کبھی بھی کوئی مسئلہ اپنی جانب سے بیان نہیں کرتے. تمام کے تمام جو خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، دیگر جتنے بھی صحابہ آئے اور بڑے بڑے حضرات آئے، ان سب کا یہ معمول تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی فیصلہ آتا، کوئی مسئلہ آتا، تو پہلے وہ قرآن کریم کے اندر تلاش کرتے کہ اس مسئلے کا حل کوئی موجود ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے کہ بھئی اس مسئلے کے متعلق کسی کو کوئی حضور کی حدیث یاد ہے
کسی کو حضور کا کوئی فرمان یاد ہے، کسی کو حضور کا کوئی عمل یاد ہے، اگر ہوتا تو وہ بتلاتے تھے کہ ہاں بھئی ہمارے ذہن میں ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا۔ اور اس معاملے میں اتنی چھان پھٹک کی جاتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اس کی کوئی ایک جسے کہتے ہیں ایک سرا مل جایا کرتا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر پھر فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اسی چیز کا نام اجماع امت ہے۔ تو جس طرح اجماع قرآن کریم اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اجماع امت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کریم اور سنت رسول کے خلاف کرنا حرام ہے، اسی طرح اجماع امت کے خلاف کرنا بھی حرام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ میری پوری کی پوری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی، یعنی امت کے جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے محدثین ہوں گے وہ کبھی بھی گمراہی کے فیصلوں کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ ان میں کوئی نہ کوئی جماعت ایک ایسی اٹھ کھڑی ہوگی جو اس گمراہی کے خلاف محاذ کرے گی، لیکن الحمدللہ ابھی تک ایسا موقع آیا نہیں۔ جن لوگوں نے گمراہیاں پھیلانے کی کوشش کی گزشتہ زمانوں میں بھی، ان کا نام و نشان آج کوئی نہیں ہے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، مر گئے، ان کا کوئی نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین آخری دین بھیجا ہے اور اس دین نے قیامت تک کے لیے قائم رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی پورا ایک انتظام فرمایا ہے اور منظم طریقے سے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی جماعت موجود رہتی ہے کہ جو حق بیان کرتی ہے، حق کا بول بالا کرتی ہے، حق کا پرچار کرتی ہے، اور یہ جماعت قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا کہ میں نے اب اس دنیا کی بساط کو لپیٹنا ہے، کائنات کی بساط کو لپیٹنا ہے۔ تب تک یہ حق اور باطل کے درمیان کا معرکہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، حق بھی موجود رہے گا، باطل بھی موجود رہے گا۔ دین کبھی مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس دین میں غالب ہو کر رہنا ہے۔ اچھا، تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو بنیادی ماخذ جہاں سے شریعت کے احکام ہم لیتے ہیں وہ چار ہیں۔ پہلا تو کتاب اللہ یعنی قرآن، دوسرا سنت، تیسرا ہے اجماع امت، اور چوتھی ایک چیز ہوتی ہے قیاس۔ یہ قیاس کیا چیز ہے، میں مختصراً اس کے حوالے سے یہ بات عرض کر دوں۔ اکثر جو کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء ہیں وہ بھی مجھ سے آ کر یہ پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے سلیبس کے اندر یہ بات شامل ہے، تو آج میں اس لیے اس کو وضاحت کے ساتھ ذرا بیان کر دوں تاکہ سب کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ قیاس کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے گا، قیاس اس چیز کا نام ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر ایک مسئلہ آیا ہمارے پاس، لیکن قرآن اور سنت اور اجماع میں ہمیں اس مسئلے کا جواب نہیں ملتا، اس مسئلے کا جواب نہیں ملتا، لیکن اس جیسا کوئی مسئلہ یا قرآن میں یا سنت میں یا اجماع میں موجود ہے تو جو حکم اس مسئلے کا وہاں پر ہوگا وہی حکم اس مسئلے کے اوپر لگا دینا، اس چیز کا نام قیاس ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے شراب ہے، یہ حرام ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، اور اجماع امت بھی ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب آج کے زمانے میں چند نئی چیزیں آ گئیں، چرس آ گئی، افیون آ گئی، بھنگ آ گئی، یا اس طرح کی نشہ آور۔ اب یہ نہ چرس کا تذکرہ کہیں قرآن میں موجود، نہ افیون کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود، نہ بھنگ کا تذکرہ کہیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود۔ لیکن اب مسئلہ یہ آیا کہ بھئی اب ان کے اوپر کیا حکم لگایا جائے، تو اب فقہاء نے اور ائمہ کرام نے تلاش کیا کہ بھئی اس جیسا کوئی مسئلہ قرآن سنت اجماع میں موجود ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں بھئی اس جیسا ایک مسئلہ موجود ہے، وہ کیا کہ بھئی شراب ہے۔ شراب کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اب یہ سرا وہاں پر موجود تھا، تو اب جو حکم وہاں پر موجود تھا وہی حکم یہاں پر لگا دیا۔ اس پورے پروسیس کا نام قیاس ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی گندم دے کر اس کے بدلے میں گندم ہی لینا چاہتا ہے، گندم دے کر اس کے بدلے میں گندم ہی لینا چاہتا ہے، تو اب اس میں دو بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر ادھار نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر ادھار ہوگا یا کمی بیشی ہوگا تو یہ لین دین حرام ہے، وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اچھا، اب چاول کے متعلق یہ حکم موجود نہیں ہے، دال کے متعلق یہ حکم موجود نہیں ہے، چنے کے متعلق یہ حکم موجود نہیں ہے، یا دیگر اجناس کے متعلق یہ حکم موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کرنسی کا جو لین دین ہے اس کے متعلق یہ حکم موجود نہیں ہے۔ اب اس وقت کے فقہا سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ بھئی یہ جو گندم کو گندم کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدنے اور بیچنے میں کمی بیشی کو حرام قرار دیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ معلوم ہوئی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کی جنس ایک ہے،
ان دونوں کی جنس ایک ہے، تو اب وہ حکم جو وہاں پر موجود تھا وہی حکم اب باقی تمام کی تمام اجناس میں بھی ہوگا کہ جہاں پر جنس ایک ہو جائے، جہاں پر جنس ایک ہو جائے، دو مختلف اشیاء کی جنس ایک ہو، ادھر بھی دال ہے ادھر بھی دال ہے، دال کے بدلے میں دال لینی ہے، چنے کے بدلے میں چنا لینا ہے، تو وہاں پر اب کمی بیشی کرنا حرام ہوگا، وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ یہی مسئلہ آج کل کے کرنسی نوٹوں کے اوپر ہو گیا۔ یہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا جی، وہ 500 روپے کی، اب تو خیر 500 کی تو میرا خیال ہے اب آتی بھی نہیں ہے گڈی، شاید یہ آتی ہے 20 کے نوٹوں والی، وہ کتنے کی ہوتی ہے؟ 2000 کی ہوتی ہے وہ، تو وہ 2000 کی گڈی 2050 میں بیچتے ہیں، یہ حرام ہے کیونکہ جنس ایک ہے، ادھر بھی روپے ہیں ادھر بھی روپے ہیں۔ بھئی آپ پرانے 2000 روپے دو یا کھلے ہوئے 2000 روپے دے دو، 20 کے نوٹوں کی 2000 ہی لے لو، یہ تو جائز ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر 1 روپیہ بھی زیادہ رکھا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا نام، اس عمل کا نام قیاس ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ قیاس کرنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر بیٹھ جاؤں کہ یار یہ مسئلہ آ گیا، اس میں قیاس جو ہے وہ یوں نہیں یوں چلنا چاہیے، تو ایسے قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ قیاس کا اعتبار بھی انہی کا ہوگا جو مجتہدین ہیں، جو بڑے درجے کے علماء ہیں، بڑے درجے کے ائمہ کرام ہیں، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگیاں قرآن اور سنت کی تفسیر اور تشریح کرنے کے اندر لگا دی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ کسی معتبر اور مستند عالم دین سے ہم کوئی مسئلہ سن لیں تو اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کریں۔ میں اپنے بزرگ کی ایک بات آپ کو نقل کر رہا ہوں، آج ہی میں نے ان کی کتاب میں پڑھی، وہی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ آپ کسی مستند اور معتبر عالم دین جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ ہاں بھائی یہ قرآن اور سنت کے مطابق مسائل بیان کرے گا، وہ ہمارے استاد جی یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے بتلائے ہوئے مسئلے کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لو، انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ تو ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو ہمارے معتبر علماء، ہمارے اکابرین جو ہمیں باتیں بتائیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے بڑے ہیں یا جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، چاہے وہ ائمہ کرام ہو، تابعین ہو، صحابہ کرام ہو، یاد رکھیے گا کہ کبھی ان کے متعلق بدگمانی نہ کریں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے وہ تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، تمہارے ان کے ساتھ جڑنے کے اندر برکت ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر رہو تبھی برکت آئے گی۔ دین کے معاملے میں جب بڑوں کے راستے سے علیحدہ ہو جاؤ گے، راستہ چھوڑ دو گے، اپنا کوئی راستہ اختیار کر لو گے تو پھر برکت جو ہے وہ چھن جائے گی اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری وہ برکت والا معاملہ چھین لیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پریشانیاں، تکالیف، الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بھئی یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ویسے نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے 4 بنیادی ماخذ ہیں جہاں سے شریعت کے احکام لیے جاتے ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے۔ یہ میں نے ساری کی ساری گفتگو آپ کے سامنے اس جملے کے اوپر رکھی تھی کہ کبھی بھی دین کے کسی مسئلے کو یہ سمجھ کر کہ جی یہ سنت ہی ہے نا، اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ اس کے دیکھیں میں اپنے انداز میں ایک جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا نا جی چلو سنت ہی ہے نا، تو اللہ کے بندو یہ تو دیکھو سنت کس کی ہے، یہ تو دیکھو سنت کس کی ہے۔ ہمارے آقا کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ ایک جگہ پر کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کوئی واقعہ رونما ہوا، میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر کوئی بات ایسے ہی چل نکلی کہ جی لوگ داڑیاں رکھ کر یہ کرتے ہیں، لوگ داڑیاں رکھ کر وہ کرتے ہیں، لوگ داڑیاں رکھ کر فلاں کام کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک صاحب نے بڑا عجیب سا جملہ کہا کہ جی ایک بہت بڑی شخصیت کا نام لیا، میں ابھی نام نہیں لے سکتا اس فورم کے اوپر ان کا، اور ایک بہت بڑی ایک شخصیت کا نام لیا اور کہا کہ جی دیکھو انہوں نے کتنا بڑا کام کیا، ان کی بھی تو داڑھی نہیں تھی۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ کوئی داڑھی رکھنا ضروری نہیں اس لیے کہ اس شخصیت کی داڑھی نہیں تھی۔ تو میرے ذہن میں وہاں پر یہ آ رہا تھا کہ بھئی وہ شخصیت کے اوپر ایمان لانا فرض تو نہیں ہے، ایمان لانا تو جناب محمد رسول اللہ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل تم سے قیامت والے دن اس شخصیت کا نام لے کر نہیں پوچھنا کہ تم اس کے امتی تھے، نہیں، اللہ نے یہ پوچھنا کہ تم تو محمد رسول اللہ کے امتی تھے، تمہیں تو ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم یہ جو آج کل ہمارے اندر ایک بیماری چل پڑی ہے نا، ہر دین کے مسئلے کو جی سنت ہی ہے نا، جی سنت ہی ہے نا، معمولی سمجھ لیں سنت ہی ہے نا جی، تو بھائی یہ نہ دیکھو کہ سنت ہی ہے، یہ دیکھو کہ کس کی سنت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھو کہ ہر سنت نہیں ہوتی، ہر سنت فرض بھی ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر کے آ گیا ہوں کہ فرض بھی ہمیں تبھی پتہ چلے گا نا جب حضور کی سنت ہوگی، حضور نے پڑھ کر بتلائے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ فرض ہے، حضور نے پڑھ کر بتلائے تو ہمیں پتہ چلا یہ سنت ہے، حضور نے پڑھ کر بتلائے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نفل ہے، اگر حضور نہ بتلاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو اس لیے کبھی بھی سنت کو حقیر نہ سمجھیں،
سنت کو معمولی نہ سمجھے کہ جی سنت ہی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں. ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک سنت آپ کو بتلاتا ہوں، چلو اس بہانے یہ بھی ایک مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر اپنے اعضائے وضو کو کم از کم ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، کم از کم ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ دھو لیے کونیوں تک، یا ایک مرتبہ آپ نے چہرہ دھو لیا تو فرض ادا ہو گیا. فرض ادا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، لیکن اگر آپ نے 3 مرتبہ نہیں دھویا تو فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا. 2 علیحدہ مسئلے ہیں، ایک ہے فرض کا ادا ہو جانا، ایک ہے سنت کا ثواب حاصل کرنا. تو سنت کا ثواب کب ملے گا؟ جب ہم اپنے ہر عضو کو کم از کم کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ سے کم دھویا یا 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا تو سنت کے ثواب سے محرومی ہو گئی. وضو ہو گیا لیکن سنت کے ثواب سے محرومی ہو گئی. قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن وضو کیا، شاید کوئی انہیں جلدی تھی یا کیا تھی، تو انہوں نے اپنے ہر عضو کو صرف 2 مرتبہ دھویا. چہرہ بھی 2 مرتبہ دھویا، ہاتھ بھی 2 مرتبہ دھوئے، پاؤں بھی 2 مرتبہ دھوئے. اسی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خواب میں زیارت ہوئی. اللہ اکبر، یہ بڑا عبرت آموز واقعہ ہے ہم سب کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ عیاض، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میری سنت کو چھوڑ دو گے. اچھا، اب یہ تو خواب کی بات ہے. میں نے جس دن یہ واقعہ پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کل قیامت والے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم سے یہ پوچھ لیں کہ مجھے تم لوگوں سے امید نہیں تھی کہ تم میری سنت کو چھوڑ دو گے، کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ اگر کل قیامت والے دن اللہ کے حبیب ہم سے یہ پوچھ لیں کہ مجھے امید نہیں تھی. ہاں، ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ دیکھو کل قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، تمہاری وجہ سے مجھے کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے. تو اب ذرا اپنے حالات کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا معاملات لے کر چل رہے ہیں، ہم کیا منہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر جائیں گے. روزہ اطہر پر یقین کریں، بڑی خواہش ہے، شدید تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر جائے، لیکن دل میں پھر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کیا منہ لے کر ہم حضور کے روزے پر جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے یا رسول اللہ ہم یہ کالے کرتوت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کل قیامت والے دن کا اللہ کے حبیب ہم سے یہ نہ پوچھ لیں کہ مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم لوگ میری سنت کو چھوڑ دو گے. تو اس لیے برائے کرم کسی بھی عمل کو محض یہ کہہ کر کہ جی یہ سنت ہی ہے نا، یہ سنت ہی ہے نا، یہ کہہ کر اس کو رد نہ کر دیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں. کیا پتہ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، اور کیا پتہ ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. کیا پتہ، کچھ پتہ نہیں ہے. اپنے اعمال کا ہر بندہ خود ذمہ دار ہے. کل قیامت والے دن فیصلے ہونے ہیں کہ کون کتنے پانی کے اندر تھا. تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو محبت تھی ہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے بھی اتنی ہی محبت تھی. زندگی کا کوئی موقع وہ ایسا نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دیتے تھے کہ سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے اور وہ سنت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ جی سنت ہی ہے نا، سنت ہی ہے نا. ایسا کہہ کر کبھی کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کبھی چھوڑا نہیں، کبھی ترک نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں. طواف فرماتے فرماتے حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ تو ایک پتھر ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے، نہ تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ تو میرے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کر سکتا ہے، نہ تو میرے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے تجھے بوسہ دینا ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے. تو حضور کو دیکھا بوسہ دے رہے تو ہم تجھے بوسہ دیتے، وگرنہ تو ایک پتھر ہے، تیری کیا حیثیت ہے. اب دیکھو یہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، اس کو کوئی بوسہ دے تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شرک کا فتوی لگ جائے کہ یہ مسجد کی دیوار کو بوسہ دے رہا ہے. لیکن وہاں پر حجر اسود کو بوسہ دینا ثواب کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے.
تو دین کے اندر جتنی بات ہمیں حضور سے ملتی ہے وہی دین ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد نبوی کی دیواروں کو چوم رہے ہوتے ہیں، اپنی تسبیحاں مسجد نبوی کی دیواروں کے ساتھ لگا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، جذبہ ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، امید ہے کہ اللہ آپ کے اس جذبے کی قدر بھی کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جب میرے نبی نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس میں کیسے ثواب کی توقع رکھ سکتا ہوں؟ کتنا اچھا کام ہے، حجر اسود کے ساتھ لپٹنے کو جی چاہتا ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ تسبیح کو لمس کرنے کو جی چاہتا ہے، چپکنے کو جی چاہتا ہے، سب کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے، روزے کی جالیوں کو چپٹنے کو جی چاہتا ہے، لیکن جب ایک عمل نہ میرے نبی نے کہا ہے، نہ بتلایا ہے، نہ خود اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو وہ بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کام کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، لیکن جب میرے نبی نے اس کو نہیں کیا اور اس کو ضروری نہیں سمجھا تو ہمیں بھی اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین کے اندر جتنی باتیں اللہ اور اللہ کے حبیب نے اور صحابہ کرام نے ہمیں بتلائی ہیں کہ یہ ضروری ہیں وہی ضروری ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اور غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ایک عمل ہے وہ مسنون درجے کا عمل ہے لیکن ہم اس کو ضروری سمجھ بیٹھتے ہیں، تو یہ غیر ضروری کو ضروری سمجھنا یہ خود ایک بہت بڑی ایک عجیب گمراہی والی اور جہالت والی چیز ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کتنی تھی، اور وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں تو یہ ڈر پڑ جاتا ہے نا کہ جی اگر ہم یہ کام کر لیں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ نہ کہیں کہ جی جیسے ابھی کل پرسوں آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا کہ ایک وہ نقاب والی بچی یہ کنیٹ کالج سے پڑھی ہوئی تھی، تو زبردستی اس کا وہاں پر نقاب اتروایا گیا ہے، زبردستی اس کا نقاب اتروایا گیا ہے۔ بس اللہ سے اب ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ اب ہماری غیرت کو بس بچا لے، بس یہ آخری اب مرحلہ جسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ آ چکا ہوا ہے، کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں شاید یہ جو غیرت نام کی چیز ہے یہ بھی اب ہمارے اندر سے شاید اٹھنے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سزا ہے ہمارے اوپر، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، جب ایک کوئی خلاف سنت عمل دنیا کے اندر رائج ہوتا ہے نا تو اللہ سزا کے طور پہ ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، اللہ سزا کے طور پہ ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں اپنی اپنی زندگیوں کے اوپر غور یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کتنی سنتیں باقی رہ گئی ہیں اور کتنی سنتیں اٹھ چکی ہوئی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو بیان کیا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں، بہت بڑا دربار لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے نوالا ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، اب نوالا اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، تو ساتھ والے نے کونی ماری، یہ کیا کر رہے ہو، اتنے بڑے دربار میں بیٹھے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو عجیب ایک تاریخی جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو میں ترک کر دوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے۔ ان کو کیا پتا کہ میرے محبوب کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے، اور ان کو کیا پتا کہ میرے محبوب کی سنتوں کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے، تو ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دوں۔ تو ہمیں اس بات کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنا پڑے گا، بیٹھ کر غور کرنا پڑے گا، ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی سنتیں ہیں کہ جن کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں، کتنی سنتیں ہیں جن کے اوپر میں عمل نہیں کر رہا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علماء سے جائیں، ان سے جا کر پوچھیں۔ میں یقین کریں آج میں مطالعہ کر رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس موضوع کو کسی اور طرف بھی لے کے جاؤں، اگر انشاءاللہ آئندہ جمعہ موقع ملا تو میں اس کو لے کر اس طرف بھی جاؤں گا۔ بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے ہمیں سنتیں سکھلائی ہیں کہ بھئی جب سونے کے لیے بستر پر جا کر لیٹو تو تم ان طریقوں کے اوپر عمل کر لو۔ خدا کی قسم اگر ان طریقوں کے اوپر عمل کریں دو چیزیں ضرور ملتی ہیں، دو چیزیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ایک تو دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا ثواب اللہ کی طرف سے مفت میں ملنا ہی ملنا ہے، اور کوئی زیادہ لمبے چوڑے کرنے کے کام نہیں ہے۔ اگر انشاءاللہ کو میرا ذہن بنا تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آئندہ جمعے میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں کہ اٹھنے بیٹھنے میں کیا آداب ہمیں بتلائے گئے ہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں کیا آداب بتلائے گئے ہیں، سونے جاگنے میں ہمیں کیا آداب بتلائے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، مولوی لوگ ابھی یہی باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا تھا کہ بھائی ہم اسی کے اندر خوش ہیں۔
ہماری زندگیوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی ایک سنت بھی آ جائے ہم اسی کے اوپر راضی ہیں. ہمیں نہیں چاند پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مریخ پہ جانے کی ضرورت ہے. ہم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور دنیا میں خوش ہیں الحمدللہ. اللہ خیر کے ساتھ اس دنیا میں آباد رکھے اور خیر کے ساتھ ہی اللہ اس دنیا سے لے جائے. ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی دے اور ایمان کے ساتھ ہی اللہ اس دنیا سے لے جائے. ہم اسی کے اوپر مطمئن ہیں اور اسی کے اوپر خوش ہیں. بس یہ میری آج کی گفتگو، ابھی اور بہت سارے عنوان رہتے ہیں، بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں. صرف 2 مسئلے میں نے عرض کرنے تھے. ایک مسئلہ مجھے گزشتہ جمعے میں ایک صاحب نے پوچھا تھا، تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہمارے بہت سارے احباب بیچارے کسی معذوری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو کرسی کے اوپر جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کی حالت میں ہاتھ یہاں پر ہوتے ہیں اور سجدے کی حالت میں اکثر ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ ایسے آگے کر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ رکوع کی حالت میں تھوڑا جھکنا ہے، سجدے کی حالت میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے. ہاتھ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ اپنی جگہ پر رکھیں، گھٹنوں کے اوپر ہی رکھیں. ہاتھ ایسے آگے کرنے کی، ہوا میں معلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس رکوع میں اتنا جھک جائیں اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں. ایک تو یہ مسئلہ عرض کرنا تھا. دوسرا مسئلہ میں نے ایک عرض کرنا تھا مصافہ. مصافہ مانے ہاتھ ملانا. یہ ہاتھ ملانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سنت ملاقات کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے اکثر مساجد میں. وہ میں کیا کروں، میں جرنل بات کرتا ہوں تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہمارے متعلق کی بات ہو رہی ہے اور وہ پھر میرے اوپر وہ نزلہ سارا کا سارا گرتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوئی نا، کہ بھائی اس کا مطلب آپ غلط کرتے ہو تو میرے اوپر نزلہ سارا کا سارا گرا رہے ہو. تو نزلہ نہ گرایا کریں، بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھا کریں. دین کے مسائل ہیں، ان کو ٹھنڈے دل سے سوچا کریں، سمجھا کریں. باقی جو سازشیں کرنی ہے، بغاوتیں کرنی ہے، وہ کرو. میرا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے 100% امید ہے کہ پہلے بھی بہت سے آئے، بہت سے چلے گئے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، وقت گزر ہی جائے گا. میں ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوا کرتا. تو اس لیے جو دین کے معاملات ہیں، دین کے مسائل اور احکامات ہیں، ان کو ٹھنڈے دل سے سوچیں، ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ بھئی دین کا مسئلہ ہے، ہمیں اس کو دین کے مطابق لے کر چلنا ہے. دین کے معاملات کو ہم دنیا داری کے مطابق لے کر نہیں چل سکتے، اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہے. تو اب یہ نماز کے بعد ایک ٹرینڈ بنا ہوا جی مصافہ کرنے کا. ایک بندہ ادھر کونے میں بیٹھا ہوگا، دوسرا اس کونے سے اٹھے گا، ادھر جا کے مصافہ کرے گا. بھائی مصافہ کرنا ہے مسجد سے باہر جا کے کرو. نماز کی سنت نہ اس کو بناؤ. مصافہ ملاقات کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کسی ایک بندے سے مصافہ کر رہے ہو تو بھائی باقی جو بیٹھے ہوئے وہ بھی تو مسلمان ہیں، پھر سب سے آ کے مصافہ کرو. یہ کتنی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں ایک آدمی سے تو مصافہ کر لوں لیکن باقی جو پوری کی پوری جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے ان سے میں مصافہ نہ کروں. یہ غیر اخلاقی بات ہے. تو اس لیے نماز کے بعد مصافہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت سے ثابت نہیں ہے. نہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافہ کیا نماز کے بعد، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مصافہ کیا نماز کے بعد. تو اس لیے جو نماز کی سنتیں ہیں اس کے اندر کسی بھی فقیہ اور کسی بھی مجتہد نے مصافحے کی سنت کو نماز کی سنت کے اندر شامل نہیں کیا. تو یہ میرا خیال ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مصافحہ کرنا ملاقات کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.